لکڑہارا اور شہزادی میمونہ۔ کسی ملک میں ایک رحمدل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی، شہزادی میمونہ۔ ایک بار وہ بیمار ہو گئی، کوئی علاج کارگر نہ ہوا۔ بادشاہ نے سارے ملک میں اعلان کروا دیا کہ جو میری بیٹی کا علاج کرے گا، بادشاہ اس کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کرے گا اور جائیداد میں سے آدھا حصہ بھی دے گا۔ اس گاؤں میں ایک لکڑہارا رہتا تھا، وہ بھی اپنی قسمت آزمانے گیا۔ اس لکڑہار بڑیے کو کچھ جڑی بوٹیوں کا علم تھا۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ وہ شہزادی کا علاج کر دے گا، مگر اس کے بدلے میں اسے بادشاہ کی جائیداد نہیں چاہیے۔ وہ صرف شہزادی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ شہزادی کو اپنے ساتھ اپنی جھونپڑی میں ہی رکھے گا۔ بادشاہ مجبور تھا، اس نے شرط مان لی۔ 2 دن کے علاج کے بعد شہزادی صحت یاب ہو گئی۔ لکڑہارے نے بادشاہ کو اپنا وعدہ یاد دلایا۔ بادشاہ بہت پریشان ہوا۔ اس نے سوچا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی لکڑہارے سے کیسے کروا دوں۔ بادشاہ نے سوچا اس لکڑہارے کو کسی ایسی جگہ بھجوا دیتا ہوں جہاں سے یہ کبھی واپس نہ آ سکے۔ وہ روز لکڑہارے کو کسی بہانے دور درازے بھیجتا، لیکن لکڑہارا اتنا پھرتیلا تھا کہ شام تک واپس لوٹ آتا۔ شہزادی نے بادشاہ کو سمجھایا بھی کہ وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے، مگر بادشاہ کو اپنی اکلوتی بیٹی سے بہت محبت تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی تکلیفیں برداشت کر، پھر اسے ایک ترکیب سوچے۔ اس نے لکڑہارے سے کہا، جاؤ اور سمندر کی تہہ میں جو ہیرے ہیں وہ لے کر آؤ۔ لکڑہارا گیا تو بادشاہ نے شہزادی کا فرضی جنازہ تیار کروایا تاکہ لکڑہارے کو یہ کہہ کر ٹال دے کہ شہزادی مر گئی ہے، اور لکڑہارا مایوس ہو کر یہ ملک ہی چھوڑ دے۔ لکڑہارا پانی میں تیرنا بھی جاتا تھا۔ اس نے چند ہی دنوں میں سمندر کی تہہ سے ہیرے نکال لیے اور محل کی طرف چل پڑا۔ راستے میں شہزادی کا جھوٹ موٹ کا جنازہ لے جایا جا رہا تھا۔ وہ ہیرے پھینک کر اس جانب چل پڑا جہاں جنازہ جا رہا تھا، لیکن اسے پہنچنے میں دیر ہوئی۔ قبرستان پہنچا تو پتا چلا کہ شہزادی کو دفنایا جا چکا ہے۔ بادشاہ نے دراصل شہزادی کو قبرستان کے قریب ہی ایک چھیون پڑی میں رکھا ہوا تھا۔ شہزادی کی دیکھ بھال کے لیے ایک بوڑھی ملازمہ بھی ساتھ تھی۔ رات ہوئی تو شہزادی سو گئی۔ آدھی رات کو قریبی جنگل سے ایک بھیٹر نکل آیا اور شہزادی پر حملہ کر دیا۔ بوڑھی عورت نے اس پر ڈنڈے برسائے، مگر وہ شہزادی کو گھسیٹتا ہوا جنگل کی طرف لے گیا۔ بادشاہ کو خبر ملی تو اس کے حکم پر سپاہیوں نے سارا جنگل چھان مارا، مگر شہزادی نہ ملی۔ بس کہیں کہیں بھیٹریے کے پیروں کے نشان ملے۔ سب نے یہی کہا کہ جنگلی جانور شہزادی کو کھا چکے ہوں گے۔ بادشاہ بہت پچھتایا کہ اس نے اپنی بیٹی کو غربت کی زندگی سے بچانے کی کوشش میں موت کے منہ میں ڈال دیا۔ دراصل شہزادی مری نہیں تھی۔ جب بھیٹر ایسے کھینچتا ہوا لے جا رہا تھا تو راستے میں لکڑہارے نے دیکھ لیا۔ اس نے شہزادی کو بھیٹریے سے بچایا۔ پہلے لکڑہارا سمجھا کہ شہزادی کی لاش ہے، لیکن جب اس نے نبض دیکھی تو اسے احساس ہوا کہ شہزادی تو زندہ ہے۔ وہ شہزادی کو اپنی جھونپڑی میں لے آیا، اس کا علاج کیا۔ شہزادی 1 دن تک بے ہوش رہی۔ جیسے ہی ایسے ہوش آیا، لکٹر بار اسے لے کر محل پہنچا۔ بادشاہ اپنی بیٹی کو زندہ سلامت دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اسے شرمندگی بھی تھی کہ جس لکڑہارے سے اس نے وعدہ خلافی کی، آج اس نے دوسری بار شہزادی کی جان بچائی۔ اس نے لکڑہارے سے اپنی غلطی کی معافی مانگی اور کہا، میں تو سمجھتا تھا کہ میری بیٹی کو اس محل میں ہی خوشیاں مل سکتی ہیں، لیکن تم نے اپنی چھیون پڑی میں اس کی جان بچا کر ثابت کر دیا کہ خوشیاں بھی دولت سے نہیں خریدی جا سکتی۔ بادشاہ نے شہزادی کی شادی لکڑہارے سے کر دی اور شہزادی کی خواہش پر اپنی جائیداد کا آدھا حصہ غربوہے میں بانٹ دیا۔